میں یہ کہہ رہا ہوں یسوع نے اس کیا کہا اور اس کلام کا ایک مرکزی لائن ہے، بڑی سنہری لائن ہے، وہ ذرا بیان کرے۔ پہنچ گئے ہیں آپ، قریب پہنچ گئے ہیں۔ یسوع نے پطرس سے کہا اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ سامنے تو پطرس ہے اور ڈانٹ پڑ رہی ہے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا مگر یسوع کو تو پتہ ہے کہ کون ہے۔ زبان پترس کی سامنے یسوع ہے بھائی، وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے۔ تو یہ جو فکریں ہیں، یہ جو تردد ہیں، یہ بحث و مباحثے ہیں، یسوع ہر چیز سے واقف ہے۔ آج ہم کچھ سیکھیں گے۔ میں تھوڑی سی اپنی گواہی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اس مہینے اب دیکھیے جن کا مکان تھا وہ امریکہ سے آ چکے ہیں، اور نیچے اور اوپر دونوں۔ تو شاعر نے کہا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، زمین پر نہیں اگنے کی سبزے کی بات کر رہا ہوں، ہریالی کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں بم پڑ جاتے ہیں وہاں ہریالی نہیں ہوتی۔ پتہ ہے نا، یہ وہاں فصلیں نہیں اگتی، وہاں تباہی، بربادی، اجاڑ پن، خشک سالی، بنجر پن ہو جاتا ہے۔ اب سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی زمین پر، تو روئے آپ پہ پانی کی سطح، تو روئے آپ پہ کیا بن گیا؟ کائی سمجھتے ہیں؟ جس کو کہتا ہے جالا لگا، ہریالی آ جاتی ہے، ہرا ہرا جالے لگ جانا۔ یہ سبزے نہیں، زندگی نے ایک نیا روپ دھار لیا۔ مہیا کرنے والا زندہ دنیا دا پالن ہارا تیریاں فکراں کردا ہے۔ وہ میں اس لیول کا آدمی نہیں ہوا روحانی طور پر کہ اپنی فکریں، میں خاص آج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی فکریں اس پر ڈال سکوں، نہیں ڈال سکا، فکریں کرتا رہا۔ اس نے مالکوں کے چچا نے میرا 1,20,000 کرایہ بھی دے دیا اور بجلی کا بل بھی 5,000 دے دیا، اور یہ بھی پوچھا اگلے مکان کے لیے کچھ چاہیے، تو اگلے مکان کے لیے جو چاہیے تھا وہ اس کی مدد لندن سے آ گئی۔ کہاں کہاں سے ہمارا یسوع ڈوریاں ہلاتا ہے۔ آسمان پر بیٹھے ہوئے خدا کی آنکھ پوری زمین پر گردش کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا سی سی ٹی وی کیمرہ آنکھ کی مانند ہوتا ہے۔ بھائی یہ جو بنانے والے ہیں نا، انہوں نے سب یہاں سے لیا ہے۔ خدا کی آنکھ سی سی ٹی وی کی طرح زمین پر گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اوپر دیکھ رہی ہے، نیچے دیکھ رہی ہے، اس کے اندر دیکھ رہی ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ بن گیا، ایسی مشین بنا لے جو اندر دیکھے، ایسی مشین بنا لی جو سچ اور جھوٹ کا نتیجہ نکال۔ تو خداوند کا شکر ہو، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی 12 ٹوکرے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی 12 ٹوکرے بچ گئے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یسوع کو بڑا جلال ملا۔ فکر نہ کرنا کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں سوئیں گے۔ فکر نہ کرنا کہ منڈے نو نوکری نہیں ملی، کیوں نہیں دے گا؟ دے گا۔
ہم تو کمزور ہو سکتے ہیں لیکن یسوع ہم وعدہ خلاف ہو سکتے ہیں، بے وفا ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع ہم تو کمزور ہیں لیکن یسوع نہیں، ہم تو محدود ہیں لیکن یسوع نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تھا، میں ہوں اور میں آنے والا۔ یسوع فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، خداوندوں کا خدا ہوں۔ یہ ہمارے یسوع ہے۔ یسوع کو جانے تو صحیح، آئیے ہم یسوع کو جان کر جئیں، یسوع کو جان کر جئیں۔ یسوع کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیا اس کی حدود و قیود ہیں، اس کے ہاتھ میں کیا اختیارات ہیں، وہ کیا کیا ہمیں دے سکتا ہے۔ ایک اتنا بڑا گھر بنی اسرائیل کو دیا۔ کوئی بتا سکتا اس گھر کا نام کیا ہے؟ یروشلم۔ اچھا جی، نہیں، ایک بہت بڑا گھر بنی اسرائیل قوم کو دیا۔ کوئی 25-30 لاکھ لوگ تھے، ان کو ایک گھر دیا۔ 25-30 لاکھ لوگ تو یروشلم میں نہیں آ سکتے۔ کون؟ اس گھر کا نام بتا۔ اس گھر کا کیا نام ہے؟ ہوگی، تم وہاں رہو گے، کودو گے، پھاندو گے، بڑھو گے، پھلو گے، اور وہاں پر دودھ جڑا ہے پاپا دے ڈبیاں چ پیو دودھ اور شہد کی۔ اب غیر قومیں جب جاتی ہیں نا مسیحی ممالک میں، تو وہاں دیکھتی ہے ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں دودھ ہی دودھ لگا ہوا ہے، شہد ہی شہد لگا ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان نے قانون پاس کیا، بائبل میں صحیح لکھا ہے، میں تمہیں ایسے ملک میں لے جاؤں گا جہاں دودھ اور شہد کی، جہاں پر ملاوٹ کا تصور، جہاں پر کرپشن کا تصور۔ یہ تو اپنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں دودھ میں ملاوٹ کر کے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہم آنے والی نسلیں تباہ کر رہے ہیں۔ لولے لنگڑے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، گنگے بہرے ڈسیبل نہیں جانتے۔ تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، اس کے نام کی تعریف ہو۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 12 ٹوکرے، یہ ہے ہمارا یسوع۔ آئیے مقدس کلام کی طرف رجوع کریں۔ خروج کی کتاب اور اس کا 15 باب اور اس میں خروج پیدائش کے بعد دوسری کتاب۔ I'm sorry اقبال صاحب، you are getting problem۔ 15-24 جی، کوئی پڑھ سکتا ہے بلند آواز کے ساتھ؟ تب وہ لوگوں کو دوسرا پال بھر بلانے لگے۔ نہیں، صحیح پڑھیں۔ ہاں، تب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کیا کیے، شکریہ،
مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی تب وہ موسیٰ پر کیا کرنے لگے؟ بڑ کرنے لگے، بڑانے لگے۔ موسیٰ لے آیا سانو، نہ پانی ہے نہ روٹی ہے، نہ کھیرے نے، نہ ککڑی ہے، نہ لسن ہے، نہ ادرک ہے، نہ دھنیا پودینے دی چٹنی ہے، اور نہ اچار ہے، نہ گوشت دی ہانڈیاں نے، کھان پین لیا تے ہے نہیں، تو بڑا شوق چڑھیا سی غلامی چو، ہوں اتنے سانو لے آئے، اتنے اسی مر جانا ہے، بھوکے مر جانا ہے، ساڈے بچے مر جانا ہے، ساڈے ڈنگرا مر جانا ہے۔ او ویکھو، او میری مجھ ویکھو، اینی زبردست مجھ ہے، اینی زبردست گائے وے، انہیں کی کرنا ہے؟ پانی نہیں ملنا، انہیں وہ انسان ہے، مختلف خوبیوں اور خامیوں کا مالک ہے، مجموعہ ہے۔ تو خامیوں والے لوگوں نے جو نتائج بھگتے وہ بھی یہاں لکھے ہوئے ہیں، یہاں موجود ہیں، اور خوبیوں والے لوگوں نے جو نتائج بھگتے وہ بھی یہاں مرقوم ہیں۔ تو وہ یہ کون ہے؟ وہ پروناؤن چاہیے، ناؤن کی جگہ پروناؤن ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ ہلو لوگ بتائیں، لوگ کون تھے؟ بس یہی جواب ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ پر بڑ بڑانے لگے۔ دراصل وہ موسیٰ پر نہیں بڑ بڑا رہے، بڑ بڑانا بغاوت ہے، بڑ بڑانا سرکشی ہے، بڑ بڑانا خدا کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بڑ بڑانا خدا کی قوت، طاقت اور اس کے جلال کو چیلنج کرنا ہے۔ بڑ بڑانا، پانی کوئی نہیں، پانی نہیں ہے بھائی، کڑوا پانی ہے، کھارا پانی ہے، ہم کیسے پیئیں؟ سمندر کا پانی کون پی سکتے؟ ایک گھونٹ نہیں پی سکتے۔ پینے والا پانی اور پانی پہ بڑ پڑا ہے۔ اور نالائکو یہ نہیں پتا کہ جو بحر کلزم سے پار کروا کے لایا، جس نے مصر میں تمہارے مخالفوں کو آفتیں بھیج کر اس نوبت تک لے آیا خدا کہ فرعون مجبور ہو کے کہنے لگا او بھائی جاؤ، میری جان ہٹو، جاؤ، او بھائی تمہارا خدا بڑا ڈاڈا ہے۔ خدا نے کہا میں اترا ہوں، تو کہاں اترا خدا؟ کہاں اترا خدا؟ یہ جملہ خدا نے کہا؟ مینوں تو ایسا لگتا جنہیں کہ بتانا مکاتا ہوں یا روبوٹ بیٹھے نے میرے سامنے، انہوں نے پاور آف کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، میں اترا ہوں، خدا نے کہا میں زمین پر اترا ہوں، جو یہ تو بہت ہی بڑا مقابلہ ہو گیا۔ اچھا اور سوچ کے دسو، اور سوچ کے بتائیں، اور اس پہ میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو، خلا میں ہے دماغ، سوچ خلا میں ہے، کچھ پتا نہیں۔ ہاں جی، میں اترا ہوں۔ ہاں جی، کچھ ہو رہا ہے کانوں میں؟ ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی بتاؤ۔ ہاں جی، پہاڑ پر اترا ہوں،
پہاڑ تو بہت بڑا ہے بھائی، وہ نہیں، کون سے پہاڑ نہیں، اترا ہوں پہاڑ پر اترا، لیکن پہاڑ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں جہاں پہ آگ لگی تھی وہاں پہ اترا تھا، شاباش، قریب قریب پہنچ گئے۔ اور بھائی جھاڑی میں اترا تھا، خدا تجھے کدھر جب موسیٰ کے ساتھ بات کرنے کے لیے خدا جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے مگر جھاڑی جل نہیں، تو موسیٰ تو ماسٹر تھا، مصر کے علوم اس نے پڑھے ہوئے تھے، اور وہ تو پی ایچ ڈیوں سے بھی آگے تھا، وہ جنگجو سورما تھا، ذہین تھا، عقل مند تھا، پڑھا لکھا تھا، جنگ کرنا جانتا تھا، فن حرب سے بڑا خوبی واقف تھا۔ مصر میں بھی بڑے کرشمے ہوتے تھے، جادوگر کرتے تھے، تو احرام مصر کا کیا ہے، یہ بھی جادوئی کرشمے ہیں۔ آج سائنسدان کہتے ہیں یہ بنائے کیسے گئے، ان کے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں تھی یار، ویری سمپل، بائبل بتاتی ہے وہ جادوگر لوگ تھے، جادو کی طاقت سے بدروحوں اور ایول اسپرٹس کی طاقت سے وہ سارا کام، وہ بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا، وہ شہر بناتے تھے، لیکن پیرامڈس کے اتنے بڑے بڑے احرام مصر کے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھانا، ان کو موو کرنا، اوپر لے کے جانا اتنا آسان۔ یورپ امریکہ میں رائل البرٹ ہال میں ایک جادوگر اپنے جادو کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس نے تابوت کو ہوا میں اٹھا دیا، خود بھی ہوا میں تو ہے نا 20 کے بعد وہ جھاڑی میں خدا اترا جھاڑی میں۔ موسیٰ نے دیکھا جھاڑی میں آگ لگی ہے اور جھاڑی جل نہیں رہی۔ موسیٰ بڑا ماجرا کیا ہے آخر؟ ماجرے تو میں نے مصر میں بھی بڑے دیکھے ہیں جادو کی طاقت سے، لیکن یہاں پر کیا ماجرا ہے؟ جب قریب گیا تو ماجرا کچھ اور، وہاں کوئی اور ہی کہانی شروع ہونے والی، آزادی کی کہانی، رہائی کی کہانی، مصر کی غلامی سے آزاد ہونے کی کہانی، فرعون اور اس کی جادوئی کتوں سے آزاد ہونے کی کہانی، بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کے بچنے کی کہانی۔ تو بس موسیٰ نے دیکھا اللہ سے خدا اترا کہاں خدا؟ تو ہمارے زمانے میں یسوع کہاں پر؟ پھر سوچے اور سوچے، کیونکہ اگر میں نے جملے کو اور سیدھا کر دیا تو پھر تو آپ بتا دیں گے فوراً۔ ہمارے زمانے میں یسوع کہاں اترا؟ چربی۔ وہ جھاڑی اور گھاس اور پھوس کا بچھونا ہے، ہے نا، اور گھاس پھوس جھاڑی میں بھی ہوگا رہتا ہے۔ وہاں یسوع اترا خدا اترا، یہاں یسوع خدا اور غربت، جہاں پر مویشی باندھے جاتے ہیں۔ بڑا کی کیا حال ہے؟ مویشیوں کا گوبر نہیں ہوگا وہاں، استبل گھوڑوں گدوں کا گوبر نہیں ہوگا، یورن نہیں ہوگا، اور بڑھاتے ہو، وہ جھاڑی میں اتر آیا، اس کے خلاف بڑھ بڑھاتے ہو، پانی نہیں ہے، ابھی تو کلزم پار کیا، آفتیں نازل کی، پہ لوٹے مارے، سب کچھ آپ نے دیکھ لیا اپنی ان آنکھوں سے، اور بڑھ بڑھاتے ہو کہ پانی
بڑبڑانے والے خبردار ہیں، بڑبڑانے والے بیابان میں قبریں تو بنا سکتے ہیں، وہ قبرستان تو آباد کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کے وارث بڑبڑاتے ہیں، ایک بار نہیں بڑبڑا، بار بار بڑبڑا، بار بار بڑبڑائے، آئے ذرا سول میں باپ میں آئے، اور پڑھ لیجئے دوسری بات 16:2 اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی، اور بنی اسرائیل شکریہ ساری جماعت ان پر رہنماؤں پر بڑبڑانے، تنقید کرنے لگی، خامیاں نکالنے لگی، لیڈرشپ میں خامی ہے، لیڈرشپ خراب ہے، مقدس موسیٰ، ہارون اور سب پر، بھائی تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ہمیں مصر سے نکال کر؟ اوتھے ہی چنگا سی 450 سال پہلا، اوتھے مر دے رہے، کھپ دے رہے، ہن بھی اوتھے مر کھپ جاندے، تینوں کی لوڑ پئی سی موسیٰ صاحب؟ خدا جھاڑی مت رکھ، کوئی احساس نہیں، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، ویسے کہتے ہو ہمارا خدا ابراہم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، تو اولاد کا کو کیا ہے؟ بڑبڑا رہے۔ ہمارا خدا بحر و بر کا مالک ہے، ہمارا خدا ابراہم سے باتیں کی، ہمارے خدا نے اسحاق سے باتیں کی، ہمارے خدا نے یعقوب سے باتیں کی، یعقوب نے کہ سیڑھی بنا دی، زمین تو آسمان تک تو سیر کرا دیتی۔ یسوع نے فرمایا اگر تم ابراہم کی اولاد ہوتے تو اس جیسے، کبھی ابراہم بڑبڑایا؟ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے اس کو، جیسے خدا نے کہا اپنے ناطے دار اور رشتہ داروں کو چھوڑ نکل جا، تو جیسے مصر کا قریب آیا تو مصر کے گماشتے اور کارندے اور گنڈے اس کی بیوی کو اور بیوی نو ابراہم نے کہا تھے کامی، خدا نے کہا تھا بڑی قوم بناؤں گا، تو قوم میں کتوں بٹیاں تو پیدا کروں گا۔ وہ یسوع نے کہا ابراہم کے لیے خدا پتھروں سے اولاد، یسوع نے کہا ابراہم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہمارا خدا ہے، وہ تو کبھی نہیں بڑبڑائے، کبھی نہیں خدا پر روئے، انہوں نے تو خدا سے پیار کیا، وہ جنہ پیار تیرے نال کیتا، ہس ہس جام شہادت پیتا۔ پیار کرنا اتنا آسان نہیں، محبت صلیبوں پر چڑھا دیتی ہے، محبت کوڑے پڑوا دیتی ہے، محبت ہاتھوں اور پیروں میں، محبت سر پہ کانٹوں کا تاج ڈلوا دیتی ہے، محبت ذلیل کروا دیتی ہے، محبت رسوا کروا دیتی ہے، آنے جانے والے اس پر لعن طعن کر رہے ہیں، اب دیکھو جی یسوع،
اے یسو اے دیکھو جی یسو بڑے معجزے او تو تے کہنا سا وہ بڑے معجزے کردا ہے ہاں دیکھو یسو دا حال 3 دن میں اس نے اوروں کو بھی بچایا اپنے تے ہن سانوں نہیں ایک ڈاکو کہہ رہا ہے چیلنج کر رہا ہے یسو کے اختیار کو بڑا رہے تنقید کر رہے ہیں اور میں یہ بتاؤں ایمانداروں میں یہ خوبی بہت زیادہ ایمانداروں میں یہ خوبی بہت زیادہ بہت زیادہ بڑے بڑے خدا کے خادم بڑے بڑے خدا کے خادم جب بڑبڑانے پہ آتے ہیں نہ خادموں کو چھوڑتے ہیں نہ کلیسیا کو چھوڑتے ہیں بس بڑبڑاتے چلے جائیں تو بڑبڑانے والے صرف بیابان میں کیا کر سکتے ہیں قبرستان تو بنا سکتے ہیں مگر زندگی کی یادگاریں تعمیر نہیں کر سکتے ایک بڑبڑانے والی کو کہا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اودا نہیں دل ہی نہیں کر رہا غلامی کو گناہ چو نکلنا انہوں نے کیا چل پھر ابو نے اور بیٹیوں نے جا کے جب زگر میں دیکھا انہوں نے کیا لوتے گئے تہاڈی ماں کتھے وے انہوں نے کہا ابو جی تانوں پتہ ہے گا اسی تے اگے دوڑ رہی ہاں تسی پیچھے پیچھے سو وہ کہندا پتر سانوں تے فرشتے نے کیا ہی پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا نہیں تو کی ہوئے گا پیچھے مڑ کے یسو کے ساتھ چلنے والوں کے لیے وارننگ ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا واپس گناہ کی طرف نہیں دیکھنا واپس مصر کی طرف نہیں دیکھنا واپس سدوم اور عمورہ کی طرف نہیں دیکھنا واپس تمباکو نوشی نہیں کرنی واپس گندی فلمیں نہیں دیکھنی گندے رسالے نہیں پڑھنے جب ہم نکل آئے ہیں چلو بات کر لیتا ہوں کوئی میرے ساتھ اتفاق کرے گا نا اور میں بھائی گلا چو نکل آیا لیکن گل دی رسی حالے بھی میں اپنے گٹے نال بنی ہوئی میں گلا میں کھوکھر ہاں میں پٹی ہاں میں چیدہ ہاں میں سوترا ہاں یسو نے وہاں سے آپ کو نکال دیا ہے اور مثال کے طور پر میں پیش کر دیتا ہوں پولوس کا پس منظر خاندانی یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے باپ دادا کی ذات چلی ہے تو جو ساؤل تھا کون سے قبیلے کا تھا ساؤل بادشاہ بتائیے ساؤل بادشاہ پہلا بادشاہ داؤد کو کی قبیلہ ہے بنیامین کے قبیلے سے اور بنیامین کون تھا گرانا تو وہ یعقوب کا تھا بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ اس کا ہاں ٹھیک ہے 12واں قبیلہ تھا تو سیدھا کہہ دو نا 12واں بیٹا 12واں بیٹا یوسف کا ہاں تو سب نالو چھوٹا یوسف نالو بھی یوسف کا سکا برا بنیامین کے قبیلے سے ساؤل بادشاہ تو یہ نئے عہد نامے کا ساؤل جو پولوس بنتا ہے وہ کہتا ہے بنیامین کے قبیلے سے ہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں 8ویں دن میرا ختنہ ہوا جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا ہوں لیکن یہ سب کچھ یسوع کے جاننے کے بعد مجھے کیا لگتا ہے
पूरा फिलिपियों के खत्म पर। जब मैंने यीशु को देखा दमिश्क की राह पर, जिसके जलाल से मेरी आंखों के ऊपर हिस्सा जल गया, और जब वो जल गया तो वो क्या हो गया? अननिया के पास जा, तेरी आंखें सही करेगा, क्योंकि तेरी आंखें मेरा रूह यानी पाक रूह कुछ से सही कर सकते। उसने दुआ की, प्रभु ने मोक्ष किया और साउल की आंखें है हमारा पस मंजर खानदानी है, हम कोई याकूब के खानदान में से है, हम यहूदा लावी रोबन बिन्यामीन यूसुफ के खानदान से, अफराइम मनसी के खानदान से, और हिंदू है हम पीछे से, हिंदू मुर्दा खाने वाले, मुर्दा जानवर खाने वाले, गोश्त खान ली पैसे नहीं सन हुंदे, तो डंगर मार जाना ਉਹਦਾ चमड़ा भी ला लिया ना, ते नाल गोश्त भी खा लेना। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना और पढ़ा है, और मेरे अब्बू बताते हैं पहली 2-3 नस्लें क्या खाती थी? मुर्दार खाती थी, और मुर्दार लाकर बल्ली ना छत ना बन देंदे ते गोश्त ला ला के ते अद्धा कच्चा ते अद्धा पक्का, पूरी तरह पकदा भी नहीं थे। इस बात का फख्र करते हो और ऊपर से बुड़ बढ़ाते हो, यीशु पर बुड़ बढ़ाते हो। यीशु ने तुम्हें कहां से कहां मिस्र से आजाद करा दिया अपने जोरे बाजू से, वरना फिरौन और उसकी फौजें तो तुम्हारे सर पर पहुंच गई। बुड़ बढ़ाते बड़बड़ करते हो, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, गोश्त नहीं है, अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है, टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है, धनिया पुदीने की चटनी नहीं है, और लाल लाल क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल वो नहीं है, समोसों के साथ केचप नहीं है, तो मामा जी पापा जी क्या मजा आया, क्या मजा आएगा बर्गर खाने का अंडे के बगैर, सादा बर्गर, रोल, चिकन रोल, मलाई बोटी, पिज्जा, याद आ रहे हैं मिस्र के पिज्जे। बड़बड़ाते हैं और वो बड़बड़ाने लगे। हाँ जी अब देखो जरा थोड़ा सा अब जरा 17वें बाब की तीसरी आयत में हाँ जी 1:7 वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बड़बड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों और चुपायों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्के मिस्र से निकाल लाया। मूसा तू क्यों निकाल लाया, क्यों तू जुल्म किया। अब मूसा की मासी नूं भेजो, मूसा का दिमाग सही करके ओदी फुफी नूं भेजो, ओदी ताई नूं भेजो, चाची नूं भेजो, और जाओ ओदी बीवी नूं बुला के लियाओ। मूसा तू है की जुल्म किया, बच्चे प्यासे हो गए ने, बच्चे त्रे दे नाल ज़बान उन्हां दी तालू ना लग गई।
बड़बड़ाने। अब आए जरा कि ये अजीम इंसान पौलुस रसूल पहला करंथियों 10:10 में क्या फरमाया, क्या लिखते हैं? पहला करंथियों 10:10। और तुम बड़बड़ाओ नहीं, जिस तरह उनमें से बाज बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये हलाक करने वाला कौन है? हलाक करने वाले से हलाक, हाँ जी, खुदा था जिस पर खुदा था, बिल्कुल ठीक है, जिस पर वो बड़बड़ा रहे थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, जवाब ठीक हो गया। तो खुदा ने हलाक करने के लिए उनको किस चीज को इस्तेमाल किया? हेलो, सॉरी, हाँ जी, ओ कोई पानी तो रोंडे थे, पानी कितों आ गया? पानी तो कह रहे पानी नहीं है। हाँ जी बताओ, सवाल का ही नहीं पता तो दिमाग कहाँ है? हैं? दिमाग लगा हुआ उधर लहसुन की अदरक की चटनी में, समोसे के साथ रायता चटनी। बताएं, गोलगप्पा बताएं जी, आप बताएं। खुदा ने हलाक करने के लिए किसको इस्तेमाल किया? जलाने वाले होंगे। बाइबल पढ़ दियो तो पहला पढ़ लो करो तो फिर इम्तहान के पास ना हो जाओ। सांप जलाने वाले सांप भेज, तो सांपों ने क्या किया? उनको आके और उस बियाबान के और रेगिस्तानों के सांप जो है उधर डंडिया पानी में, चलो तो बड़बड़ाते हो। खुदा झाड़ी में उतरे और तुम उसके खिलाफ बड़बड़ाते हो। खुदा अपना जलाल छोड़ के तुम्हारे लिए आया और तुम उसके लिए बड़बड़ाते हो। खुदा ने अपना सब कुछ छोड़ के झाड़ी में क़याम किया, मुकद्दस मूसा से मुलाकात की और तुम उसके खिलाफ बड़बड़ाते हो। रोटी के लिए बड़बड़ाते हो, पानी के लिए बड़बड़ाते हो। गोश्त नहीं मिला, दंगा चीज़ों तक गोश्त ना मिले, माजरत के साथ मैं भी खाता हूँ यीशु का सुना सा। कोई जगह मेरे फादर ने पास्टर ग्रेजुएट था, किसी कन्वेंशन में थे तो वहाँ काफी खादमों को बुलाया हुआ था, तो उन्होंने ला के चिकन का डोंगा रखा, तो एक दो लोगों ने खादमों ने डाला, तो जैसे मेरे सामने आया मिसाल के तौर पर, तो मैंने सारा डोंगा ही, बाकी खादम खाली डोंगा यस्सु के आदम यस्सु, लेकिन यस्सु की कोई खूबी, उधर यस्सु गाड़ी में उतरा, इधर सर्दी में, लेकिन हम अपने जिस्मों को पालने और पोसने में, अब देखें पौलुस रसूल क्या फरमाया। जरा ऊपर आए,
5वीं आयत से, मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गई। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी ताकि हम बुरी ख्वाहिशों, बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बाद उनमें से बन गए। चुनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे और फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए, और हम खुदा की आजमाइश ना करें उनमें से जैसे उनमें से बाज ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया। और तुम बड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बात बड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़ई हुई, और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर न पड़े, बड़बड़ाने, नाशुक्री के मर्ज में मुब्तला कहीं ना हो जाए। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। ये सारा बड़बड़ाने की वजह जिस्मानी चीजें हैं, कोई रूहानी चीजों पे नहीं बड़बड़ाया, कोई नहीं बड़बड़ाया, रूहानी बातों पे कोई नहीं बड़बड़ाया। ये नजर नहीं आ रहे खुदाया तेरा शुक्र हो, तू झाड़ी में उतरा, तूने मूसा के जरिए में मिस्र की गुलामी से निकाल लिया, जहां हम 450 साल ये चीज नजर नहीं आ रही। बड़बड़ाना बहुत, रोना बहुत, मारे गए, लुटे गए, भूखे मार गए, नंगे मार गए, सानू बीमारी आ गई, सानू बुखार आ गया, सानू ये हो गया, सानू वो हो गया। रोना ही रोना, बड़बड़ाना ही बड़बड़ाना है, ना शुक्री ना शुक्री ना शुक्री। यूं तो मेरी जिंदगी में बड़ा तजर्बा रहा है कि यीशु भला है। यीशु ने पहले से बड़ा तो नहीं है लेकिन अच्छा है, और खुदा ने तो कुछ बनाया कहा अच्छा, अच्छा। और फिर बीमारों को यीशु ने क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। अच्छा का मतलब है जैसा वो पहले वैसा ही अच्छा कर दिया। मुझे पता है यीशु अच्छा है, पहले से बेहतर चीज वो हमारे लिए मुहैया। अभी आपने एक ज़बूर गाया 48, महलों दे सारे, ते ध्यान करो, ज़बूर 48 सहून दे दवाले फिरो बुर्ज गिनो आली शान, ते ओदी शहर पनाह ते शहर पनाह कहते हैं फसील। ये तो जमीनी यरूशलेम की तारीफ और तौसीफ हो रही है, लेकिन उधर आसमानी यरूशलेम की तारीफ जब मुकाशवा में है, उस यरूशलेम का रकबा 1500 मुरब्बा मील है, उसकी ऊंचाई भी 1500 मील है। मुरब्बा तो 4 से लिख सकते हैं, ऊंचाई उसकी 1500 मील देख सकती है हमारे यहाँ के ऊपर। सूरज सानू भी हवा दे, खटोले च उड़ावेगा, बदलां दे
ਅਸੀਂ ਭੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। اور اس نے کہا میں صرف مسیحی ہوں، خاندانی پس منظر میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ جو یروشلم ہے نا، اس کی فصیل کی 12 بنیادیں ہیں۔ فصیل کا مطلب ہے بیرونی دیوار۔ 12 بنیادیں ہیں اور 12 بنیادوں پر 12 شاگردوں کے نام لکھے۔ یوحنا، متی، جدھر نظر گھمائیں گے شاگردوں کے نام فصیلوں پر نظر آئیں گے۔ ادھر خدا جھاڑی میں اترا، ادھر خدا چرنی میں۔ جسم کے لیے مت گڑبڑا، کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے۔ یسوع کا وعدہ ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو۔ آپ کو بھی تمیز نہیں، آپ تو بڑے ہو۔ آج میں اس کو منع کر رہا ہوں، خود ہی مار رہا ہے۔ خدا کی حضوری کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہوا کے پرندوں کو نہ وہ بوتے ہیں، کسی چڑی نو ہل پاندیا ویکھے، سہاگا پاندیا ویکھے، فیکٹری جاندیا ویکھے ہیں۔ بیٹا ذرا آپ بیٹھو، میں فیکٹری سے نائٹ ڈیوٹی کر کے آ رہی ہوں۔ کسی چڑیا نہیں دیکھا، کسی کبے، کسی کبوتر نے۔ لوگ کبوتروں کو دیکھے کیسے دانا ڈال رہا، چرنگیوں کا نام ہی کبوتر چرنگی پڑ گیا۔ اتنا دانا کہ ان کا دانا ختم ہوتا ہی نہیں۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، دیکھیں جو باتیں یسوع نے کی وہ قابل غور ہے۔ نہ وہ محنت کرتے ہیں، نہ وہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، مطلب نہ وہ ہل چلاتے ہیں، نہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مگر پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں۔ جب میں کمپنی میں جنرل مینیجر تھا تو اکثر میں سائٹ پہ جاتا تھا، سپر ہائی وے پہ۔ تو سپر ہائی وے پہ جب میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا، اور یہ آیت اس وقت مجھے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آئی۔ جب میں آ رہا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہائی وے کے اس سائڈ پہ کچا روڈ ہے، اور اجناس کے ٹرک، یعنی گندم کے، باجرے کے، مکئی کے، کمنی کے، چاولوں کے، ان کے ٹرک جا رہے ہیں اجناس کے۔ تو بوریوں میں سے دانا کچھ نہ کچھ گر کے سائڈوں پہ جمع ہو جائے۔ برابر میں تو جنگل ہے، اور چڑیاں اور جھاڑیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، کمریاں، وہ دیکھتی ہیں ادھر ادھر، کوئی نہیں ہے گاڑی۔ وہ آتا ہے گول آنا شروع کرتا ہے، جیسے کوئی گاڑی آتی ہے ایک دم اڑ کے واپس گاڑیوں میں بیٹھ جائے۔ گاڑی کھڑی کر کے میں دیکھتا رہا ہوا کے پرندوں کو۔ دیکھو نالائق
सुस्त काम चोर नहीं है। उन्होंने इतनी सी पोट भरने के लिए सुबह सवेरे वो और सूरज गुरूब होने तक वापस आते ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਰ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈ 6 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ बच्चे नहीं खाओ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ नहीं अपनी गल तो सुन मैंने अपने अब्बू को देखा 2-2 ड्यूटियां करते। मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं लेकिन आगे बच्चे पढ़े, आगे उनके बच्चों के बच्चे पढ़े लिखे। अजीजों, बताना ये चाहता हूँ, गर हो दुख या हो सुख, मुस्कुराते रहो। प्यार का नाम यस्सु है, ये जपते रहो। ये मत समझना यस्सु ने मुझे छोड़ दिया, यस्सु ने मेरी फिक्र नहीं, यस्सु ने मैनू को ख्याल नहीं किया। तो यस्सु को लाजर मार गया तो यस्सु नू सुनेहा भेजिया सी कि तेरा अजीज दोस्त जेड़ा है वो बीमार है ते आके उन्हें शिफा दे, मरियम और मार्था। लेकिन उन्होंने आके क्या जवाब दिया? यस्सु ने की जवाब दिता भाई? भाई यस्सु ने क्या, ये बीमारी मौत दी नहीं है, चलो जाओ। अच्छा ये बीमारी मौत ही नहीं तो लाजर थे, उसने कहा वो बीमारी को डाल के बुला दो में बस गोभी का पर्दा उठाते गए तो नीचे से नया पत्ता, नीचे से और खूबसूरत पत्ता निकलता जाएगा। यस्सु की बातें तय दर तय, खूबसूरत और प्यारी बातें। अगर यस्सु शिफा दे देता लाजर को तो इतने लोग जान ना सकते जितनों ने मुर्दे को जिंदा होते हुए। बात पक्कियों फरीसियों तक पहुंच गई, शरा के आलमों तक पहुंच गई। और ने क्या तुहाडे को कुछ नहीं हो सकता, सारा जहान ते ओदा पैरोकार हो चले और सारे तो ओदे गिरजे जा रहे ने। और कोई साजिश करो, कोई चाल चलो, कोई मंसूबा बनाओ, सारी दुनिया ओदे गिरजे जा रही है, उथे नस रही है। फिर की करिए? फिर कैरिज्मेटिक बना दी। पोप साहब ने क्या पेंटिकॉस्टल ले चले ने सारे, कुछ कर लो। उन्हें कहा ठीक है, उन्हें फिर एक कैरिज्मेटिक बना दिता। वो भी उनकी गैर जमाने बोलने लगे थे, उनकी ढोल किटन लग पाई। उन्होंने लोगों को थोड़ा उत्थे मजा मिल गया। उन्हें आख्या साडे लिए इन्ना ही बड़ा है। साडे लिए इन्ना ही बड़ा, क्यों ना देगा बुड़बड़ा नहीं, पानी भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा। दसो तुसी 40 साल सफर करते रहे हो, कोई तुहाडी जुत्ती टुटी, तुहाडा कपड़ा फटिया। वो बटेरे तो भाई बड़े बड़े सदर आजम शाही लोग खाते हैं। तुम शाही कहनों का फिरका, तुम्हें बटेरे दिए, तेरा तिक्का, वो भी बगैर मेहनत के बुने बनाए। और फरिश्तों की खुराक आसमान से मन, तीर भी किसी राजी नहीं है। वो खुद झाड़ी में उतर आया। जब तुम्हें अंधेरा लगा तो वो आग का, जब तुम्हें धूप लगी तो वो, जब तुम्हें भूख लगी तो वो आसमान से मन, जब तुम्हें गोश्त की तलब हुई तो उसने बटेरे भेज दिए।
پھر بھی تسی رہنا چاہیے کہ چلو پھر اپنا سدھے ہو جاؤ کادے لئی سزا پاؤ اور بیابان دے وچ قبراں بناؤ 40 دن کا سفر کے 40 سال یہ خوبی ہماری برادری میں میری برادری سے بلا کیا مراد ہے نہیں وہ اپنے عزیزوں کہاں کی بات ہے نہیں کچھ اور کوئی اور پہنچ سکتا ہے میں پاسٹر محمود ہوں مطلب آپ کی کلیسیا میں آئے پادریوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے اول درجے کی بات ہے اور پھر وہ محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم کوئی غلط بات یہ خدا کے کلام نیکی کا کام کرتے ہیں خدا کے کلام کے خلاف کچھ ہو رہا ہے نہیں اگر ان کو کوئی سمجھانا تو کیا نا اسی نہیں جانتے ہمیں نہیں پتا ہے یہ سے کام تو بڑبڑانے والے ناشکرے رونے والے قبریں تو بنا سکتے ہیں لیکن زندگی کی یادگاریں قائم نہیں رکھ سکتے فیصلہ ہم پر ہے ہم نے کیا کرنا ہے آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور میٹنگ میں اپنے بھائی کو ہم